اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر آج کا ہمارا سبق ہے لحن کا بیان ہمیں شروع کرنا ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کو ہم نے شروع سے شروع کیا ہے اور اس کا پہلا بیان مکمل ہو چکا ہے، جس کے اندر تجوید کی تعریف اور تجوید کا مقصد، تجوید کے ارکان، یہ سب بیان کیے جا چکے ہیں۔ تجوید کے ارکان کو یاد کرنے اور سمجھنے کے بعد یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ تجوید کے جو ارکان ہیں، ان ارکان کو پڑھے اور سمجھے اور سیکھے بغیر قرآن پاک کو درست نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس لیے تجوید کے ارکان کو بیان کیا گیا ہے اور شروع ہی میں ارکان لکھ کر کے یہ یاد کرایا گیا ہے تاکہ یہ ارکان ذہن میں ہو اور پھر تجوید سیکھنے کی فکر پیدا ہو۔ تو تجوید کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ مخارج کا پہچاننا، صفات کا جاننا، مخارج کا پہچاننا، مخارج کا جاننا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور صفات کا پہچاننا کہ اس حرف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں۔ تو یہ سب جاننے ضروری ہے، ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اصول التجوید حصہ دوم چونکہ یہاں اس کا سبق چل رہا ہے اور جتنے بھی احباب میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اصول التجوید حصہ اول پڑھ کر آئے ہیں، اور اصول التجوید حصہ اول کے اندر مخارج کا بیان گزرا ہے، اگرچہ وہاں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں گزرے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا وہاں بیان ہو چکا ہے۔ یعنی اصول التجوید حصہ اول کے اندر مخارج، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کو بتایا جا چکا ہے۔ تو پہلا رکن ہے مخارج کا جاننا، وہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور دوسرا ہے صفات کا پہچاننا۔ صفات کے بیان کو ہم یہاں پڑھیں گے۔ یہاں اس کتاب کے اندر صفات کے بیان کو ہم جانیں گے، سیکھیں گے کہ کس حرف کے اندر کون سی صفتیں ہیں، اس کے اندر سختی ہے، نرمی ہے، پستی ہے، پر ہے، باریک ہے، کیا ہے، یہ سب ہمیں یہاں سیکھنا ہے۔ خیر، آج کا جو ہمارا سبق ہے لحن کا بیان ہمیں شروع کرنا ہے، اور یہ لحن کا بیان بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لحن میں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے لحن کے معنی بتائے گئے ہیں کہ لحن کے معنی کیا ہے۔ لحن کے معنی ہے، لحن کہتے کس کو، لحن کے معنی غلطی کرنا۔ پھر لحن کی تعریف، پھر لحن کی قسمیں۔ یہ جو قسمیں لحن کی، دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ ان کو بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک جو پڑھتے ہیں ان غلطیوں سے کتنا ہم بچنے کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہاں پر حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو قسم کی غلطیاں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ چلیے کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، لحن کی کتنی قسمیں اور ان کی کتنی صورتیں ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ یہاں یہ ہمیں پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ کتاب ہے، اس کی اصول التجوید حصہ دوم، اس کی PDF میں نے گروپ میں سینڈ کر رکھی ہے، اور وہ اس وجہ سے تاکہ جو سبق یہاں پڑھیں تو اس کو بعد میں نظر ثانی بھی کر لیں، خود سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو لحن کا بیان، لحن کے معنی غلطی کرنا، یہ تو معنی ہے، اور
اس کی تعریف ہے لحن کی، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، یا تو تجوید کے خلاف پڑھنا یا غلط پڑھنا۔ ایک تو غلط پڑھنا ہے کہ حرفوں کو ہی بدلنا، جس کو کھینچنا نہیں اس کو کھینچ دینا، جس کو کھینچنا ہے اس کو نہ کھینچنا، یہ تو غلط پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہیں زبر ہے وہاں زیر پڑھ دینا، پیش پڑھ دینا، یا تجوید کے خلاف پڑھنا، تجوید کے خلاف کہ راء پر ہے اس کو باریک پڑھ دینا، اور اسی طرح سے کہیں اخفا ہے وہاں اظہار کر دینا، اظہار ہے وہاں اخفا کر دینا، مد کو ہمیں 2 الف کھینچنا ہے 1 الف کھینچ دینا، یا تو یہ تجوید کے خلاف پڑھنا۔ تو تجوید کی لحن کی تعریف ہے تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی، یہ 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ یہ دیکھیے لحن جلی کہہ لیتے ہیں کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑی غلطی، لحن خفی چھوٹی غلطی۔ لحن جلی کا مطلب ہے کہ واضح، ایسی کھلی ہوئی غلطی کہ جس کو قرآن پڑھنے والا، یعنی جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، چاہے وہ قاری ہو یا نہ ہو، اس نے تجوید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بس وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، تو اس کو وہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ لحن جلی غلطی ہے۔ بھائی ایک شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ تجوید نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو کہیں شین ہے، بڑا شین ہے وہاں چھوٹا سین پڑھ دینا، بڑا شین ہے چھوٹا سین پڑھ دیا، تو وہ بھی اس کو سمجھ جائے گا کہ یہ چھوٹا بڑا شین تھا، اس نے چھوٹا سین پڑھ دیا، ایسی واضح غلطی۔ یا کہیں زبر ہے وہاں زیر پڑھ دینا، یہ واضح غلطی ہوتی ہے۔ تو لحن جلی صاف اور کھلی ہوئی غلطی، اور لحن خفی اس سے ہلکی غلطی ہوتی ہے۔ لحن خفی کا مطلب یہ ہے تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی لحن خفی جو قرآن پڑھا ہوا ہے، تجوید پڑھا ہوا نہیں ہے، تو لحن خفی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہیں راء کو پر کرنا ہے، باریک پڑھ دیا، اخفا کرنا ہے، اظہار، جب اس نے قواعد نہیں پڑھے، تجوید نہیں پڑھے، تو اس کی سمجھ میں وہ غلطی نہیں آئے گی اور لحن جلی آ جائے گی۔ تو یہ 2 قسم ہے، لحن جلی، لحن خفی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لحن جلی میں قرآن پڑھنا، وہ نیچے حکم ہے اس کا، پڑھنا بھی اور سننا دونوں حرام ہے، اور لحن خفی میں قرآن پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہے۔ لیکن لحن خفی کو چھوٹی غلطی سمجھ کر اس کو چھوڑتے رہنا بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اتفاق سے چھٹ گئی، کہیں ہمیں اخفا کرنا تھا وہاں ہم نے اخفا نہیں کیا، اظہار کر دیا، یا اظہار کرنا تھا وہاں ہم نے اخفا کر دیا، یا کہیں مت کھینچنا تھا اس کو ہم نے کھینچا نہیں، اتفاقی اگر ایسا ہو گیا تو یہ قابل معافی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یوں سمجھ کر کے کہ یہ تو چھوٹی غلطی ہے، تو چھوٹی غلطی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یوں سمجھ کر کے اگر چھوٹی غلطی کرتے رہیں تو پھر وہ بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے لحن جلی سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن لحن خفی سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لحن کی 2 قسمیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے، یہ لحن جلی ہے کہ لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے، اس طرف ہمیں جانا نہیں، بس لفظ بدل جائے، حرف بدل جائے۔ الحمد بڑی ہاں ہے، ہمیں یہاں اس ہاں کو درمیانی حلق سے نکالنا ہے، الحمد، تو ہم نے چھوٹی ہاں پڑھ دی الحمد، تو حرف بدل گیا، حرف بدلنے سے لفظ بدل گیا، اب چاہے معنی بدلے یا نہ بدلے، ٹھیک ہے؟ تو لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے، اس طرف نہیں جانا ہمیں، بدلے یا نہ بدلے، لفظ بدلنے سے وہ غلطی بڑی بن جاتی ہے۔ لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں، یہ چاروں صورتیں سمجھنی ہمیں، 4 صورتیں۔ نمبر 1
ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے یہاں مثال دی ہے الحمد کو، دیکھیں الحمد ابھی میں نے مثال دی، الحمد بڑی ہا ہے، بڑی ہا کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہمیں ہا کو اس بڑی ہا کو درمیانی حلق سے نکالنا ہے. اگر ہم نے بیچ حلق سے نہ نکال کر کے سینے کی طرف سے نکال دیا تو وہ چھوٹی ہا بن جائے گی. دیکھیے بڑی ہا وہ بھی حلق سے نکلتی ہے، چھوٹی ہا وہ بھی حلق سے نکلتی ہے. فرق کیا ہے؟ جگہ کا فرق ہے کہ بڑی ہا حلق کے بیچ سے نکلتی ہے اور چھوٹی ہا وہ حلق سے نیچے یعنی سینے کی طرف سے نکلتی ہے. تو جگہ کے بدلنے سے مخرج بدلے گا اور مخرج کے بدلنے سے حرف بدلے گا اور حرف کے بدلنے سے وہ فوراً لحن جلی غلطی بن جائے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں مثال دی گئی ہے الحمد کی، تو اس سے ہم پورے قرآن کے اندر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا، یعنی ایک حرف کے مخرج کو دوسرے حرف کے مخرج سے بدل دینا، یہ لحن جلی غلطی، یہ پہلی صورت ہے. کہیں سین ہے، سین کو صاد سے بدل دیا یا صاد کو سین سے بدل دیا یا سا سے بدل دیا. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط صاد ہے، صاد کا جو پر کرنا ہے، اس کی صفت ہے پر کرنا. اگر ہم نے پر نہیں کیا تو یہ سین بن گیا. اہدنا الصراط تو یہ لحن جلی غلطی بن جائے گی. تو پہلی صورت ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، الحمد کو الحمد پڑھ دینا. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں گے تو وہ لحن جلی غلطی بن جائے گی، یعنی بڑی غلطی بن جائے گی. نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دینا، یہ غلطی بھی عام پائی جاتی ہے، عام کرتے ہیں یہ غلطی، اس طرف بھی ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، تو یہ بھی بڑی غلطی ہے، اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہم کرتے ہیں. الحمدللہ، الحمد دال کو ہمیں کھینچنا نہیں اور للہ کے ہاں کو بھی کھینچنا نہیں، تو اگر ہم نے اس کو کھینچ دیا تو ایک حرف کا اضافہ ہو گیا. بھئی دال کو ہم نے کھینچ دیا، اس کے بعد واؤ کا اضافہ ہو گیا، ہاں کو کھینچ دیا تو اس کے بعد یا کا اضافہ ہو گیا. تو کسی حرف کا بڑھا دینا یہ بھی لحن جلی غلطی ہے. الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، ایاک نعبد کو ایاک نعبد پڑھ دینا. ٹھیک ہے، تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی حرف کو یعنی ایک حرف کو بڑھا دینا، کہیں کوئی حرف نہیں ہے اس کو بڑھا دینا، اپنی طرف سے کوئی حرف کا اضافہ کر دینا. اسی لیے میں جو مشق کرا رہا تھا سورہ فاتحہ کی، اس کے اندر یہ بات سمجھا رہا تھا اور سمجھاتا رہتا ہوں کہ حرکتوں کو جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے. حرکت کو اگر ذرا بھی کھینچیں گے تو اس کے اندر ڈبل حرکت پیدا ہو کر کے ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں الحمد دال کے اوپر پیش ہے، ہمیں اس کو جلدی سے پڑھنا ہے الحمدللہ. اگر ذرا بھی ہم یہاں رک گئے الحمدللہ تو واو کا اضافہ ہو جائے گا اور آگے ہا کا اضافہ ہو جائے گا. خیر بہرحال دوسری صورت ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، تو یہ لحن جلی غلطی ہے. تیسری صورت کسی حرف کو گھٹا دینا، بڑھا دینا بھی لحن جلی غلطی ہے اور کسی حرف کو گھٹا دینا یہ بھی لحن جلی غلطی ہے. جیسے لم یولد، یا واو پیش یو، لم یولد ہے، کھینچنا ہے اس کو، ہمیں یا کو یولد پڑھنا ہے، لیکن ہم نے پڑھ دیا لم یولد، واو کو حذف کر دیا، تو یہ بھی لحن جلی غلطی بن جائے گی. اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی غلطی عام پائی جاتی ہے. خاص طور سے قرآن پاک کے اندر جو الف ہے اس الف کو کے اندر بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ الف کو کھینچتے نہیں. قالوا انا معکم، ان معکم پڑھ دیتے ہیں ان معکم، ان اعطینا، ان انزلنا، تو یہ کسی حرف کو گھٹا دینا یہ بھی لحن جلی غلطی ہے، ان سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے،
تو تیسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا۔ چوتھی صورت ہے زبر زیر پیش جزم میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ زبر زیر پیش یہ حرکتیں ہیں، جزم ہے، سکون جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ کہیں زبر ہے ہم نے زیر پڑھ دیا، زیر ہے تو زبر پڑھ دیا، پیش ہے تو زبر پڑھ دیا، کہیں سکون ہے وہاں ہم نے حرکت پیدا کر دی، تو یہ بھی لحن جلی غلطی ہے۔ جیسے مثالیں دیے ہیں، یا کنا کو ایا کی پڑھ دیا، اہدنا کو اہدنا پڑھ دیا، انعمتا کو انعمتو پڑھ دیا، جمع کو جمع پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اور فعلنا کو فعلنا پڑھ دیا۔ یہ مثالیں دی ہیں چند، ان سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لحن جلی، اور لحن جلی کی 4 صورتیں۔ اب آپ ان 4 صورتوں کو ذہن میں بٹھائیں، اور ہر سیکھنے والا اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ان میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے ان 4 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے اندر مبتلا ہیں تو یاد رکھیے یہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر ہمارے سامنے اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو بھی ٹوکنا ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ لحن جلی میں قرآن پڑھنا گناہ ہے، بلکہ اس کا لحن جلی میں سننا بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے لحن جلی کی صورتیں 4۔ دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ اس لیے تھوڑی چھوٹی غلطی ہے کہ لحن خفی کی جو غلطی ہوتی ہے اس سے لفظ نہیں بدلتا، بلکہ جو حرفوں کے حسین ہونے کے قاعدے ہیں، جن سے ان کے اندر خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، جن قواعد سے، اس کے خلاف ہو جا رہے ہیں۔ جیسے را کو پر کرنا ہے، ہم نے باریک پڑھ دیا، تو را کو پر کرنا ہے، رب العالمین را کو پر پڑھنا ہے ہمیں۔ اگر را کو پر نہیں پڑھا تو را کو باریک پڑھ دیا رب العالمین، تو حرف تو باقی ہے، حرف نہیں بدلا، اور جب حرف نہیں بدلا تو لفظ بھی نہیں بدلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہیں اخفا ہے، انت اخفا ہے، ہم نے وہاں پڑھ دیا انت، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین اس طرح سے پڑھ دیا، تو تجوید کے خلاف تو ہوگا لیکن لفظ نہیں بدلے گا۔ کہیں اظہار ہے، انعمت، انعمت وہاں ہم نے کر دیا انعمت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے طول توسط کی جگہ قصر، کہیں طول ہے وہاں ہم نے قصر کر دیا، یا قصر ہے وہاں طول کر دیا۔ مثلا کسی مد کو ہمیں کھینچنا ہے، اولئک، توسط ہے اس کے اندر، ہم نے صرف اتنا کھینچا اولئک جاء، ٹھیک ہے۔ اور کہیں مد اصلی ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں مد اصلی ہے، ایک الف کھینچنا ہے، ہم نے اس کو زیادہ کھینچ دیا، الحمدللہ رب العالمین اس طرح کھینچ دیا۔ تو یہ ہے ان غلطیوں کی وجہ سے لفظ تو نہیں بدلتا، البتہ حرفوں کے جو حسین ہونے کے جو قواعد ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لحن خفی چھوٹی غلطی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ لحن خفی کو چھوٹی غلطی سمجھ کر اس کی عادت بنا لینا تو یہ بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے لحن جلی سے بھی بچنا ہے، لحن خفی سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، لحن حکم، لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، لحن جلی میں قرآن پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن لحن جلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، آپ اس کو روکیں، فوراً ٹوکیں، چونکہ جو پڑھنے والا لحن جلی میں گناہ کے اندر جتنا گناہ کا وہ کر رہا ہے، سننے والا بھی برابر کا شریک ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ لحن جلی میں قرآن پڑھ رہا ہے اور پھر بھی نہیں ٹوک رہا ہے، نہیں روک رہا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ تو اس لیے لحن جلی کا حکم ہے کہ لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، اور لحن خفی کے ساتھ پڑھنا سننا مکروہ ہے۔ اب تراویح کے اندر کتنی ہم اس کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں،
ہمارے کتنے حفاظ ہیں کہ جو لحن جلی میں قرآن پڑھتے ہیں، جو 10-10 منٹ میں پارہ پڑھ دیتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک پارہ 10 منٹ میں جو پڑھ رہا ہے وہ لحن جلی میں ہی قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور ہم سنتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم ایسی جگہ خوب اپنے بھیڑ لگاتے ہیں کہ وہاں جلدی قرآن پورا ہو رہا ہے، حالانکہ 10 منٹ میں قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ 10 منٹ میں اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو وہ تجوید کے خلاف لحن جلی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے کہ جتنا پڑھنے والا اس گناہ کے اندر شریک ہے، سننے والے بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اور لحن خفی کے ساتھ قرآن پڑھنا سننا مکروہ ہے، اس سے کم ہے لیکن ہے البتہ یہ بھی ناپسندیدہ۔ اور اگر لحن خفی کے ساتھ ہم نے عادت بنا لی چھوٹی غلطی سمجھتے ہوئے اس کو، تو یہ بھی لحن جلی بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے لحن کا بیان، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور قرآن پاک میں اگر ہم ان میں سے کسی بھی صورت کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی غلطی کے اندر مبتلا ہیں پڑھنے میں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان غلطیوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، مشق کا اب وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مشق کریں گے۔ بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔